بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام الکریم یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہ کریم جل شانہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب سید المرسلین خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود السلام بصدد و احترام عرض کرنے کے بعد مقتدر واجب الاحترام علماء اکرام مشائخ اکرام دیگر حاضرین معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ فضل خدا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ اقدس کا فیض ہے کہ آج 17 سال اس کوشش کو مکمل ہو رہے ہیں جو فہم دین کورس کے نام سے شروع کی گئی تھی۔ آج اس کے 17 سال مکمل ہو رہے ہیں۔ ہم بے شمار بار اللہ کے حضور شکر ادا کرتے ہیں کہ جس کی توفیق سے یہ کام آہستہ آہستہ پائے تکمیل کو پہنچا۔ اللہ تعالیٰ جو حضرات اس سفر میں ہمارے معاون رہے، دست و بازو بنے، ہمارے ساتھ معاونت کی، اور یوں کہہ دوں کہ صرف زندوں میں نہیں، وہ دنیا سے جانے والے لوگ بھی اس سفر میں ہمارے ساتھ زیادہ معاون بنے، کیونکہ جتنی کتابیں جن سے پڑھ کر ہم نے آگے سنایا وہ حضرات دنیا سے پردہ فرما چکے تھے، ان کا فیض جو ہمارے سمجھ میں آیا وہ آپ حضرات تک پہنچایا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا ایک انتہائی اہم موضوع جو علماء اکرام کی موجودگی میں اور طلباء بھائیوں کے سامنے آپ حضرات کے سامنے میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ہے اسلام کی روح۔ اسلام کی روح، ہر عمل کا، ہر چیز کا دو رخ آپ حضرات کے سامنے ہوتے ہیں، ایک اس کی ظاہری شکل اور ایک اس کی حقیقت اور اس کی روح ہوتی ہے۔ دیکھ لیجئے کوئی بھی عمل ہے، ظاہری طور پر ایک ہے پڑھنا، کتاب کھول کے کسی کے سامنے بھی رکھ دو وہ پڑھ لے گا، اور ایک ہے اس پڑھنے کی روح تک پہنچنا۔ اصل کامیاب وہ ہوتا ہے جو فقط ڈھانچے کو نہیں روح تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں اور اسلام کے دائرے میں داخل ہو کر مسلمان بنتے ہیں، اس اسلام کے دائرے میں داخل ہونے کے بعد اسلام کی ایک ہے ظاہری صورت اور ایک ہے اسلام کی روح۔ جو حضرات فقط ظاہری صورت تک رک جاتے ہیں اور روح تک نہیں پہنچتے وہ اسلام کی لذت سے آشنا نہیں ہو سکتے۔ جملہ دوبارہ سن لیجئے، اور یہ فقط میری تقریر کا جملہ نہیں، کئی احادیث اس جملے پر گواہ ہیں کہ جن لوگوں کو فقط اسلام کی صورت ملتی ہے، اسلام کی روح نصیب نہیں ہوتی، وہ اسلام کی لذت سے بھی ناواقف ہوتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ بہت جلد کسی نہ کسی کے ہتھے چڑھ گئے، عقیدہ بدل لیا، نظریہ چینج کر لیا، لوگوں نے سمجھا کہ یہ لوگ اسلام کے مخالف نظریات کو دیکھ کر اسلام کو چھوڑ کے ادھر ہوئے، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ ان لوگوں کو اسلام کی روح کا پتہ نہیں چلا، اسلام کی لذت سے واقف نہیں ہوئے، اس واسطے وہ عقیدہ اسلام کو چھوڑ کے کسی اور طرف گئے۔ اسلام کی روح پر میں بات شروع کرنے لگا ہوں۔ آپ حضرات جتنے بھی بیٹھے ہو، میرے خیال میں سب کے علم میں ہوگا کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں۔
کتنے ہیں جی؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور کلمہ۔ کتنے رکن ہو گئے جی اسلام کے؟ 5۔ پانچوں اسلام کے رکن کی شکل و صورت ہم سب جانتے ہیں، لیکن ان کی روح کیا ہے اس تک پہنچنے کے لیے ہم تھوڑا سفر کرتے ہیں، انشاءاللہ روح اسلام تک پہنچیں گے۔ سب سے پہلے میں بات کو شروع کرنے لگا ہوں کلمے سے۔ کلمہ ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بندے نے اقرار کیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ذات ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب توجہ سے سنتے جانا اور بات نتیجے تک انشاءاللہ پہنچے گی۔ جس بندے نے کلمہ شریف پڑھ لیا، اللہ کی وحدانیت، اللہ کو لا شریک اس نے مان لیا، آپ اس سے پوچھئے کہ آپ نے اللہ کو ایک مانا تو کیسے؟ وہ کہے بھئی میں نے سرچ کی، میں نے سوچا، میں جنگلات پھرا، میں نے پہاڑوں کی سیر کی، میں نے یہ کچھ دیکھا وہ کچھ دیکھا، میں نے گوگل سرچ کی، مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، میں اپنی سرچ کے ساتھ اللہ کو ایک مانتا ہوں۔ فقہا کا فتویٰ ہے وہ شخص مسلمان نہیں ہوگا۔ توجہ ہے آپ کی بھائی؟ وہ شخص مسلمان جو کہے میں اپنی سوچ کے مطابق اسے وحدہ لا شریک مانتا ہوں، میں نے سمجھا ہے، میں نے دیکھا ہے، چیک کیا ہے، اور اپنے آپ کو ہی سامنے رکھ کر اس نے وحدہ لا شریک مان لیا، وہ شخص مسلمان نہیں ہوگا۔ اس حصے کو یہاں پہ رکھیے، اب آگے چلیے۔ اسلام کا رکن ثانی حج، اس پہ گفتگو کر لیتے ہیں۔ 8، 9 اور 10 یہ 3 دن اسلام کے اندر حج کے۔ اور کون سا مہینہ ہوتا ہے حج کا؟ ذوالحج شریف۔ ذوالحج شریف کے علاوہ اگر کسی بندے کو چاہ چڑھے کہ میں رمضان بڑا مقدس مہینہ ہے جی، اور رمضان کے حوالے سے دو عالم کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نیکی 700 گنا تک بڑھ جاتی ہے، ذوالحج کے بارے میں ایسا نہیں آیا۔ اب ایک بندہ کہے کہ میں رمضان کے مہینے میں حج کرتا ہوں، 8، 9، 10 رمضان المبارک میں وہی کام کر لوں گا، حرم کعبہ میں جا کر وہاں پہ یہ سب کچھ کر لوں گا، کیا حج ہو جائے گا؟ اس کو یہاں پہ رکھ دو، یہ رکھنا ذہن میں ترتیب کے ساتھ سارا۔ زکوٰۃ مالدار پر 40واں حصہ فرض ہے، اور 40واں حصہ زکوٰۃ کا دینا اس پہ لازمی ضروری ہے۔ اور زکوٰۃ کے نصاب میں جو 3 چیزیں ہیں، مال تجارت، سونا چاندی اور چرنے والے جانور، ان 3 پر علماء سے پوچھیے زکوٰۃ واجب ہے۔ اب ایک بندہ کہتا ہے کہ میں ان 3 پر نہیں، میں اپنی پراپرٹی پر بھی زکوٰۃ دینا چاہتا ہوں، وہ دے، صدقہ ضرور ہے پر وہ زکوٰۃ۔ بولتے جائیے بھائی، بولتے جائیے، یہ علماء کرام بیٹھے ہیں، غلط ہوگا تو ضرور میری تنبیہ کریں گے، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، انشاءاللہ جب نتیجے پہ پہنچیں گے پتہ چل جائے گا۔ اب وہ اسے ہٹ کر کہے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی بھائی؟ زکوٰۃ نہیں ادا ہوگی۔ روزہ ہے رمضان المبارک کا، اب رمضان شریف کے 30 یا 29 روزے تھے، اور رمضان آ گیا تھا جولائی یا اگست کے مہینے میں، اور سخت گرمی تھی۔ کسی صوفی کو یہ چاہ چڑھا کہ میں رمضان، جولائی اور اگست کے روزے تو نہیں رکھتا، لیکن جس وقت آ جائے گی جنوری یا فروری، میں 30 کی بجائے 60 روزے رکھ لوں گا، رمضان والی جگہ پوری ہو جائے گی؟ بولیے، نہیں پوری ہوگی۔ اب پلٹ آئیے نماز کی طرف، آخر پہ آ جائیے کہ نماز، فجر کی نماز کو ہی لے لیجئے۔ فجر کے ہم فرض پڑھتے ہیں 2۔ کوئی واللہ والا رات جلدی جاگ گیا اور اس نے کہا کہ ابھی تو قاری صاحب سوئے ہوئے ہیں، جماعت پتہ نہیں کس ٹائم ہوگی، اور انہوں نے تو 2 رکعتیں پڑھانی ہیں، مجھے رب سے بہت ہی محبت ہے، میں 2 کی بجائے 4 رکعتیں ادا کر لیتا ہوں، اور 2 کی بجائے اس نے 4 رکعتیں پڑھ لیں، نماز فجر ہو گئی؟ نہیں ہوئی۔ اب دیکھو ہر مقام پر ہم گئے تو اضافے کی طرف، نماز میں 2 کی بجائے 4 پڑھیں، روزے میں 30 کی بجائے 60 رکھے، زکوٰۃ 3 چیزوں کی بجائے کچھ چوتھی چیز بھی شامل کر لی، حج ذوالحج کی بجائے اس مہینے میں کر رہا ہے جس مہینے میں 700 گنا تک عمل بڑھ جاتا ہے۔ اب اگر اللہ کو
اپنے بندہ مومن سے یہی چاہیے کہ وہ کعبہ کا طواف کرے، وہ حجر اسود کا بوسہ لے، وہ مقام عرفات میں جا کے قیام کرے، وہ مزدلفہ کی طرف سفر کرے، وہ منی میں جا کے ٹھہرے۔ تو یہی عمل اگر مقصود ہیں تو یہ تو وہ محرم کی ذوالحج کی بجائے ماہ رمضان میں کر رہا تھا تو اسے تو زیادہ اجر ملنا چاہیے تھا، پر رب اس کا حج قبول نہیں فرماتا۔ اگر تیرے میرے سجدے ہی رب کو چاہیے تھے کہ یہ سجدہ کر لے تو پھر سجدے تو 2 رکعتوں کی بجائے 4 رکعتوں میں بڑھ رہے تھے، تو جس نے فجر کی 4 پڑھ لی تھیں اسے اجر زیادہ مل جانا چاہیے تھا، پر اس کی 4 اس کے منہ پہ ماری جائیں گی، 2 پڑھنے والی کی 2 کو اللہ قبول فرمائے گا۔ بھلا وجہ کیا ہے؟ تو اسی وجہ سے ہم روح اسلام تک پہنچیں گے۔ وجہ قرآن مجید کھولا تو اللہ کے قرآن نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، فرمایا وجہ یہ ہے کہ 2 سے 4 تم پڑھ رہے ہو، میرے رسول نے 2 پڑھی ہیں، جو 2 پڑھے گا قبول فرماؤں گا، رسول سے آگے بڑھنے والے کو قبول نہیں فرماؤں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اب کلمہ پڑھ کے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر کے یہ کہنے والا کہ میں اپنی سوچ کے مطابق اللہ کو ایک مانتا ہوں، اور وہ شخص درمیان میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں اس وجہ سے اللہ کو ایک مانتا ہوں کہ مدینے والے نے فرمایا، اس کا کلمہ قبول نہیں ہے۔ روزے 30 سے 60 رکھ رہا تھا، وجہ یہ تھی کہ وہ اس مہینے میں رکھ رہا تھا جس مہینے میں رب کے رسول نے نہیں رمضان منایا، وہ اس سے ہٹ کر چل رہا تھا، تو اللہ نے فرمایا نہیں، میرے رسول سے آگے، میرے رسول سے آگے نہیں بڑھنا۔ حج ہو، زکوٰۃ ہو، روزہ ہو، نماز ہو، اللہ ہر مقام پر تمام ارکان اسلام میں اپنے بندوں سے عبادت ضرور کرواتا ہے، پر عبادت میں رخ بندوں کا ذات مصطفیٰ کی طرف لے کے جاتا ہے۔ بس روح اسلام بھائی یہ ہے، اسلام کی روح یہ ہے کہ انسان تمام تر اسلام کی زندگی میں توجہ ذات مصطفیٰ کی طرف رہے، اور اس موضوع کو میں نے اپنی طرف سے گڑھا نہیں۔ بریلی کے امام تاجدار بریلی اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس وقت حج کے سفر کے لیے نکلے اور حج کی طرف جا رہے تھے، تو اس وقت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک کلام لکھا تھا، اس کلام کے چند شعروں سے یہ پورا موضوع ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ آپ سن رہے تھے نا کہ خالی وہ شاعر نہیں تھے، وہ بہت بڑے امام تھے، اور ان کے شعروں نے حقیقت جمع کر دی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھنے بیٹھے تو فرمایا شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے، جس پر نثار جاں فلاح و ظفر کی ہے۔ اپنے حرم کعبہ کی طرف جانے کے سفر کا ذکر کرتے ہوئے یہ الفاظ استعمال کیے، اور جہاں سے اس گفتگو کی طرف اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ پلٹے، وہ کتنی پیاری گفتگو ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں ان کے طفیل رب نے حج بھی کرا دیے، ان کے طفیل رب نے حج بھی کرا دیے، اصل مراد حاضری تو اس پاک در کی ہے، اصل مراد حاضری تو اس پاک در کی ہے۔ اب سمجھنے والے اس بات پہ جن کو نہ سمجھ آئے وہ اعتراض کر بیٹھتے ہیں، وہ کہتے ہیں سارا حج کمپلیٹ تو مکہ شریف میں ہو جاتا ہے، مدینے میں جانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ پر جنہوں نے سمجھا ان کو پتہ تھا کہ ان کے طفیل رب نے حج بھی کرا دیے، اگرچہ مدینے پہنچا نہیں ہے، مدینے نہیں پہنچا، حج کے سارے ارکان مکے میں ادا کر رہا ہے، لیکن غور سے دیکھ تو یہ حج کے تمام ارکان جو مکے میں ادا ہو رہے ہیں، اس ہر رکن کے اندر مدینے والے کی جھلک نظر آ رہی ہے۔ ان کے طفیل رب نے حج بھی کرا دیے۔ اور ہمارے استاد محترم علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے کہ حج کا کوئی رکن واجب نہیں ٹھہرایا کہ مدینے میں جانا کوئی حج کا رکن بن جائے، جاؤ گے تو حج پورا ہوگا، نہیں تو حج پورا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ رب بھی دیکھنا چاہتا ہے کون ہے جو بغیر واجب ٹھہرائے محبت سے میرے یار کے در پہ حاضری دیتا ہے۔
اب فرض تو ہو تو پھر تو لازم ہے، مجبوری ہے، پلٹ کے گیا تو لوگ حاجی بھی نہیں کہیں گے بھائی اس نے وہ رکن بھی ادا نہیں کیا۔ رب دیکھنا چاہتا ہے کس کے دل میں میرے یار کی محبت ہے اور کون پیار سے اس دربار پہ حاضر ہوتا ہے۔ اور سمجھنے والوں نے سمجھا اور انہوں نے کہا ان کے طفیل رب نے حج بھی کرا دیے، ان کے طفیل رب نے حج بھی کرا دی۔ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بات کہی تو کہا کعبہ بھی ہے انہی کی تجلی کا ایک ظل، کعبہ بھی ہے انہی کی تجلی کا ایک ظل، روشن انہی کے دم سے پتلی حجر کی ہے، روشن انہی کے دم سے پتلی حجر کی ہے۔ کہا یہ کعبے پہ جو کالا رنگ نہیں نظر آ رہا، یہ کالے غلاف والا، یہ سمجھو یہ ان کی رحمت کا سایہ کعبے پہ پڑ رہا ہے، اور روشن انہی کے دم سے پتلی حجر کی ہے۔ اور یہ جو آنکھ کی شکل کا حجر اسود نہیں نظر آ رہا اور چاندی لگی ہوئی ہے اور وہ چمک رہا ہے، یہ چمک مدینے والے کے دربار سے آئی ہے۔ یا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے بتایا کہ حج ہو، زکوٰۃ ہو، روزہ ہو، کوئی بھی اسلام کا عمل ہو، اس عمل میں رب ذوالجلال جل شانہ دیکھتا ہے تو اپنے یار کی تابعداری کو دیکھتا ہے۔ اصل لنک وہاں پہ جڑے گا تب نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ قبول ہوں گے۔ پانچوں ارکانوں میں سے، عبادات میں سے سب سے افضل عمل کون ہے؟ نماز۔ کیا ہے جی؟ علماء بیٹھے ہیں، پوچھ لیجئے کیا عمل ہے جی؟ نماز۔ اور نمازیں کتنی؟ 5 نمازوں میں سے افضل نماز کون سی ہے؟ بولیے عصر کی۔ کون سی؟ عصر کی۔ خاص طور پہ اللہ نے اس کے بارے میں حفاظت کی تاکید کی، اور یہ وہی نماز ہے جس کے بارے میں مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کی نماز عصر رہ جائے فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، گویا کہ اس کا گھر لٹ گیا، اس کا پورا خاندان برباد ہو گیا، ایک عصر رہ جائے تو۔ سب سے افضل نماز کون سی؟ ارکان اسلام میں سب سے افضل رکن نماز، اور نمازوں میں سے سب سے افضل نماز عصر کی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے سمجھاتے سمجھاتے یہ بھی سمجھایا کہ نماز عصر سب سے افضل نماز اور تمام ارکان سے افضل نماز، اور نمازوں میں سے عصر سب سے افضل۔ اور جب ہم نے عصر کی نماز اس دربار سے جا کے پوچھا جس دروازے کو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور شیر خدا اس کا دروازہ ہے، اور جب شیر خدا سے پوچھا گیا اہل سنت کون ہیں تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا انا ومن تابعنی، فرمایا اہل سنت وہ ہوں گے جو میرے پیچھے چلنے والے ہوں گے۔ تو حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں ہم پہنچے، یہ کسی عام یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ نہیں ہے اور یہ کسی عام دربار سے پڑھنے والا نہیں، یہ وہ ہستی ہے جنہوں نے ڈائریکٹ دربار مصطفیٰ میں بیٹھ کے کلاسیں لی ہوئی ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ ہیں، سرکار کا سر گودی میں ہے، اور نماز عصر جا رہی تھی۔ کون سی نماز؟ نماز عصر جا رہی تھی، سرکار کا سر مبارک گودی میں تھا، اور کوئی زیادہ وہ تکلیف دہ معاملہ تو نہیں، صرف ہل کر اٹھ کر نماز کے لیے ہی مولا علی نے جانا تھا، پر مولا علی ہلے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی نقطے کو سمجھاتے فرماتے مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے۔ کہ ان ہستیوں نے ہمیں بتایا کہ انہوں نے نماز آپ کی نیند پر قربان کر دی۔ 5 رکن ہیں، 5 رکنوں میں سے افضل نماز، اور نماز میں سے افضل عصر، اور عصر کی نماز اتنا بڑا بندہ جن کی پیروکاری کو سنیت کہا گیا وہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی نیند پہ قربان کر رہے ہیں۔ تو بتا رہے کہ اصل نماز اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کا نام ہے۔ اچھا جی، اس سے آگے بڑھ جائیے، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، کوئی بھی اسلام کا رکن ہو، ان تمام کی حدود، ان تمام کا حکم ایک مقام پہ آ کے ٹھہر جاتا ہے، اور شریعت ایک نیا فرض عائد کر دیتی ہے۔ توجہ سے سننا، مسئلہ سمجھتے جائیے۔ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور نماز میں ہے، نماز کو توڑنا جائز نہیں، لا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو باطل کرنا یہ جائز نہیں ہے، نماز توڑنا جائز نہیں۔ لیکن علماء سے پوچھی اگر اس کے سامنے سانپ آ جائے اور اسے خطرہ ہو کہ یہ سانپ مجھے ڈسنے لگا ہے، نماز توڑ سکتا ہے؟
بولیے، آپ بھی مفتی بن جائیے، علماء کے سامنے بولیے، غلط بولیں گے تو بتا دیں گے۔ نماز توڑ سکتا ہے؟ توڑ سکتا ہے۔ اب علماء سے پوچھئے بھائی نماز کیوں توڑ سکتا ہے؟ نماز تو پڑھ رہا تھا، فرض پڑھ رہا تھا، اب فرض نماز کیوں توڑ دے؟ تو جواب کیا ملے گا؟ جان بچانا۔ بولیے، جان بچانا۔ اس واسطے نماز توڑ دے، اپنی جان بچائے، کیونکہ شریعت نے کہا جان بچانا فرض ہے۔ روزہ رکھا ہوا ہے، پیاس شدت کی لگ گئی اور جان لبوں پر آ گئی، اور ڈاکٹر حکیم نے کہا کہ اب تجھے پانی پینا پڑے گا ورنہ تجھے موت آ جائے گی۔ فرض روزہ ہے رمضان شریف کا۔ آپ نے علامہ رئیس صاحب سے پوچھا، قبلہ پیر صاحب سے پوچھا، کیا فتویٰ ہوگا؟ پانی پی لو۔ روزہ کیوں جناب؟ روزہ فرض ہے، تو جواب کیا ہوگا؟ جان بچانا فرض ہے۔ یہ فرض بے شک فرض ہے، پر اس فرض کو توڑ دو کیونکہ جان بچانا فرض ہے۔ گویا اس سے بھی اوپر والا فرض کیا ہو گیا؟ جان بچانا۔ آپ حج کو جا رہے تھے، احصار والا باب ہماری فقہ کی کتابوں میں آتا ہے، راستے میں دشمن کا خطرہ ہے، آگے جائیں تو دشمن آپ کو قتل کر دے گا۔ آپ نے بے شک احرام بھی باندھا ہے، شریعت یہ تو نہیں کہتی کہ اپنے آپ کو مروا دو اور پھر بھی آگے جاؤ، شریعت کہتی ہے بے شک رک جاؤ، راستہ پر امن ہوگا تب حج فرض ہوگا، نہیں تو۔ اب آگے جانے سے شریعت نے روک دیا۔ صوفی صاحب نے کہا مفتی صاحب یہ بتائیے کہ میں حج کروں، میں جا کے لڑ جاتا ہوں، جان پہ کھیل جاتا ہوں، تو مفتی صاحب کیا کہیں گے؟ نہ میاں حج نہ کرو۔ کیوں؟ جان بچانا فرض ہے۔ زکوٰۃ دینی تھی، ایک بندے نے صاحب نصاب تھا، رات اس نے الگ زکوٰۃ نکالی ہوئی تھی، رات کے وقت لٹ گیا۔ اب اتنا بھی نہیں ہے کہ شام کا کھانا بنا سکے، جو چند پیسے زکوٰۃ کے لیے نکالے تھے وہی پاس موجود ہیں۔ مفتی صاحب سے جا کے پوچھتا ہے نہیں یہ زکوٰۃ کی تھی اور اسی کے لیے نکالا تھا، اور پھر ابھی تو سال بھی مکمل نہیں ہوا تھا، میں ایڈوانس دے رہا تھا اور مال سارے کا سارا ختم ہو گیا، اب بتاؤ یہ زکوٰۃ دوں یا اپنا پیٹ پالوں؟ تو مفتی صاحب کہیں گے اپنا پیٹ پالو، زکوٰۃ نہ ادا کرو۔ زکوٰۃ بھی تو فرض تھی، پر اب کیا کہے گا؟ جان بچانا، اپنی جان بچاؤ۔ اب دیکھو تمام اعمال میں سے پہلے جو فتویٰ آیا وہ کیا تھا کہ جان بچاؤ، جان بچانا۔ اب یہاں پر بھی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا تھا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، ایمان ان کے جیسا ہوگا تب تمہیں ہدایت ملے گی۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان کی پیروی کرنی پڑے گی، ان کے نقش قدم پہ چلنا پڑے گا کہ ہمیں شریعت مطہرہ کا سبق ان کے دربار اقدس سے ملا ہے، اور صحابہ اکرام علیہم رضوان نے ہی ہمیں شریعت مطہرہ کے سبق پڑھائے ہیں، اور وہ اتنی عظیم ہستیاں کہ پچھلے دنوں الادب المفرد کے اندر میں نے پڑھا، حضور کے ایک صحابی، غلام صحابی، خادم صحابی، بلکہ یوں کہہ لو سرکار کے خلیفہ صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی ڈیوٹی تھی سرکار کے پاپوش مبارک، نالین اقدس اٹھانا، سرکار کا عصا مبارک اٹھانا، سرکار کا مسلح اٹھا لینا، سرکار کا کوزہ اٹھا لینا، میرے نبی علیہ السلام کے ساتھ چلتے تھے، لیکن صورتحال یہ تھی کہ تھے بڑے کمزور، جسم مبارک بڑا نحیف ہے، بالکل ناتواں ہیں، بالکل کمزور ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بھیجا کہ پیلو کے درخت سے مسواک توڑ کے لے آؤ، اور حضرت عبداللہ بن مسعود اوپر چڑھے۔ جس وقت حضرت عبداللہ بن مسعود چڑھے تو پنڈلیوں سے چادر ہٹی، تو صحابہ اکرام جو ان کے ساتھی تھے ان کی نظر پڑی تو پنڈلیاں مبارک بالکل نازک اور کمزور سی۔ جس وقت انہوں نے اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھا تو کچھ حضرات ہنس پڑے، اور یہ پنڈلیوں کی کمزوری دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کی، تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ رجل عبد اللہ اثقل فی المیزان من احد، فرمایا میرے عبداللہ کی ماڑی پنڈیاں دیکھ کر ہنسو نہیں، میرے عبداللہ کا خالی پاؤں، خالی پاؤں میزان کے اندر جس وقت تلے گا تو احد کا پہاڑ بھی اس پاؤں کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ لرجل عبد اللہ اثقل فی المیزان من احد، یہ پاؤں احد سے بھی بھاری۔ میں تو اکثر کہتا ہوں لوگ پورا صحابی تولنے لگ گئے، ان کا ایک پاؤں بھی کوئی نہیں تول سکتا۔ کیا خیال ہے بھائی؟ احد پہاڑ کو کوئی تول سکتا ہے؟ بتانے کا حضور کا مقصد یہ تھا جن کا کوئی پاؤں نہیں تول سکتا ان کا پورا وجود کیسے تول سکتا ہے۔ ہر ایک اپنی اپنی جگہ پہ چمکتا ستارہ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ہم واپس مسئلے کی طرف آئیں، جان بچانا،
اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے، صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے۔ وہ سانپ والی روایت لو، اگرچہ اس کی سند پر علماء اکرام بحث کرتے ہیں، وہ نہ بھی لو سانپ والی بات، تو غار میں اس سفر تک سرکار کے ساتھ جانا یہ بھی جان پہ ہی کھیلنا تھا نا، سرکار کے ساتھ جانا یہ بھی جان پہ کھیلنا تھا۔ تو فرمایا صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے، کہا جان کی حفاظت تو تمام فرضوں کی جان ہے، جان کی حفاظت تو تمام فرضوں کی جان ہے، پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دی، ادھر نماز ادھر جان۔ یہ ساری گفتگو چلتے چلتے نتیجہ جو نکلا وہ کیا تھا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ثابت ہوا، ہائے ہائے جملہ فرائض فرو ہیں، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں۔ یہ وہ نہیں ہے شاعر جو اندھ ہوتے منہ یا کہ نعت لکھ دے، یہ ان بزرگوں کا فیض ہے جنہوں نے ہزاروں کتابیں چھانی اور اس کے بعد بیٹھ کے نعت مصطفیٰ لکھی، اور اس پر پورے دلائل کے ساتھ ہم کئی عرصہ بعد آنے والے بات کر سکتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس کتنے مضبوط دلائل ہوں گے کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں، اصل الاصول بندگی استاجور کی، اصل الاصول بندگی تو استاجور کی۔ رب چاہتا ہے میرے یار کے دربار میں کون جھکتا ہے، اس جھکنے سے مراد سجدہ نہ لے لینا، یہ بھی بڑی خطرناک وبا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ توجہ کا مرکز ذات مصطفیٰ کو بنانا ہر قدم پر۔ اور آخری بات اس حوالے سے عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی طرف آتا ہوں، کیونکہ آج وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ہیں، اور مسجد ہے ذوالقبلتین حرم شریف میں، جن کو حاضری کی سعادت نصیب ہوئی ہے ان کو پتہ ہے، اور سرکار نماز پڑھ رہے تھے اور منہ تھا بیت المقدس کی طرف۔ بات مشہور ہے، میں نتیجے تک آپ کو لے کے جلدی جاتا ہوں۔ دوران نماز حضور نے آسمان کی طرف بار بار دیکھا، اللہ کا آرڈر آ گیا، محبوب جدھر مرضی ہے منہ پھیر لیجئے، ہم ادھر کعبہ بنا دیں گے۔ توجہ ہے آپ کی؟ تھک تو نہیں گئے؟ اس بات پہ تھوڑا غور کیجئے، جدھر مرضی ہے منہ کیجئے، ہم ادھر۔ اب قرآن مجید کو پڑھیے، اللہ کریم جل شانہ نے جو حکم نازل کیا اس میں یہ نہیں تھا کہ آپ کعبہ کی طرف منہ کیجئے، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ اب علماء کو پتہ ہے قبلتاً نکرہ ہے، تردا اس کے بعد جملہ ہے، نکرہ کے بعد جملہ ہو تو اس کی صفت بنتا ہے، اور صفت موصوف کے لیے قید ہوتی ہے۔ رب نے بتا دیا یار کو کہ تمہاری رضا کو ہی میں قبلہ بنا دوں گا۔ ہمارے استاد محترم حضور اشرف العلماء علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے یہ تو ان کی مہربانی کہ انہوں نے رخ کعبے کی طرف کر دیا، اگر وہ رخ بلال حبشی کے گھر کی طرف کرتے کعبہ بنتا کہ نہیں بھائی؟ بولیے، اماں حلیمہ کی جھگی کی طرف کر دیتے تو وہ کعبہ بن جاتی، یہ تو انہوں نے رخ بیت اللہ کی طرف کر دیا۔ اب امام بریلی کا پڑھو تو وہ کہنے لگے کعبہ بھی ہے انہی کی تجلی کا ایک ذل، روشن انہی کے دم سے پتلی اجر کی ہے۔ یہ خالی شعر نہیں، قرآن مجید کی آیات کے ترجمے ہیں۔ رب نے فرمایا محبوب جدھر تیری مرضی منہ پھیر دے قبلہ بن جائے گا۔ حضور نے رخ پھیرا کدھر؟ کعبہ شریف کی طرف۔ اب جو حضرات حاضر ہو چکے ہیں مسجد ذوالقبلتین میں کھڑے ہو تو کعبہ شریف اور بیت المقدس بالکل متضاد سائڈ پہ ہیں، اپوزٹ سائڈ پہ ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ مطلب یہاں پہ امام کھڑا ہے، اگر منہ ہونا بیت المقدس کی طرف مثال سے سمجھو، یعنی اس طرف منہ ہے، اور اگر پھرنا ہے تو منہ کدھر کرنا پڑے گا؟ بالکل مشرق کی طرف، بالکل اپوزٹ سائڈ پر۔ اب بات کو تھوڑا غور سے سمجھنا اور میرے ساتھ ساتھ رہنا۔ آپ کے مصلی پہ آپ کا امام کھڑا ہو اور نماز پڑھاتے پڑھاتے وہ دوران نماز رخ یوں آپ کی طرف کر لے، آپ نماز جاری رکھو گے؟ آپ سمجھو گے کہ امام صاحب کا وضو ٹوٹ گیا، یا کوئی مسئلہ بن گیا کہ امام صاحب نے رخ قبلہ شریف سے پھیر لیا ہے، پتہ نہیں کیا بنا، فوراً آپ بول پڑو گے قاری صاحب خیرت ہے۔ پر مسجد ذوالقبلتین ہے، مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رخ پھیرا،
بالکل اپوزٹ سائڈ، مسجد اقصیٰ کی طرف منہ تھا اور کیا کدھر؟ کعبہ شریف کی طرف، بالکل الٹ سائڈ پہ۔ اب صحابہ کے منہ ادھر، حضور کا منہ جیسے آپ اور ہم بیٹھے آمنا سامنا ہو گیا۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان کا قربان جائیں ان صحابہ اکرام علیہم رضوان کے عقیدے پر بھی اور ان کی عقیدت پر بھی، اور ان کے اسلام کی روح کے بتانے اور سمجھانے کے انداز پر بھی انہوں نے کس رنگ میں ہمیں یہ مسئلہ سمجھایا۔ اس پوری بھری مسجد میں مسجد میں بیٹھا کہہ رہا ہوں، مجھے یہ نہیں پتا کہ کتنے لوگ وہاں پر تھے، پر اتنا ضرور پتا ہے جتنے تھے وہ سارے صحابی تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت منہ ادھر کیا، مجال ہے پوری صفوں میں سے کوئی ایک بھی بولا ہو کہ آقا ہو کیا گیا ہے؟ سب کے سب نے جو فتویٰ اپنے عمل سے بعد والی امت کو دیا وہ کیا تھا کہ سارے صحابہ نے چکر کاٹا، اللہ نصف دائرے کا چکر کاٹا۔ یہاں امام کھڑا ہے، اس کا منہ ادھر ہو جائے تو مقتدی یوں اوپر سے پھر کر امام کے پیچھے ہو رہے ہیں، پہلے وہاں پہ تھے اب امام کے پیچھے واپس ادھر آ گئے، منہ پہلے ادھر تھا اب منہ ادھر ہو گیا، نصف دائرے کا چکر کاٹ لیا اور نماز مکمل ہو گئی۔ اللہ نے کوئی آیت نہیں نازل کی کہ تمہاری نماز ٹوٹ گئی، نماز دوبارہ پڑھو۔ قرآن مجید کے کسی حصے میں نہیں آیا کہ اللہ نے فرمایا ہو تمہاری نماز ٹوٹ گئی، بلکہ اللہ نے ان کا مسئلہ سمجھاتے ہوئے یہی فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ۔ اب توجہ کیجئے، سوال ابھرتا تھا کہ مولا سجدہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے ہو پھر بھی تیری ذات کو ہے، سجدہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے ہو پھر بھی تو تیری ذات کو ہی ہے، بھلا قبلہ بدل کیوں دیا مولا؟ بیت المقدس سے قبلہ بیت اللہ شریف کی طرف کیوں بنایا؟ اللہ فرماتے وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، محبوب ہمیں تو قبلہ بدلنے سے کوئی غرض نہیں، ہمیں تو سجدہ ذات خدا کو دونوں طرف ہے، جب بیت المقدس کی طرف منہ ہو کیوں قبلہ بدلا؟ میرا رب فرماتے اِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، تاکہ بعد میں آنے والوں کو ہم بتا سکیں کہ ذوالقبلتین مسجد میں کھڑے ہو کر نبیوں کے امام کے مقتدی بن کر کون ہیں جو اقصیٰ کو قبلہ سمجھتے ہیں اور کون ہیں جو ذات مصطفیٰ کو قبلہ سمجھتے ہیں۔ صحابہ نے کس کو قبلہ سمجھا؟ بولیے کس کو؟ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اگر اقصیٰ کو سمجھتے تو وہ کہتے امام بھول گیا ہم تو منہ ادھر ہی رکھیں، پر ان کو پتہ تھا کہ ہمارا قبلہ تو یہ ہے، ان کا منہ جدھر ہے ہمارا منہ ادھر ہے۔ ابھی منہ سے بول کے فتویٰ نہیں دیا کہ منہ ادھر کر لو، صحابہ پھر گئے، اللہ الٹا راضی ہوا، فرمایا آئیڈیل ہیں یہ، ان کی تابع داری کرو، اِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ۔ ہم دکھانا چاہتے تھے زمانے والوں کو میرے رسول کی تابع داری کون کر رہا ہے، میرے رسول کی تابع داری کون کر رہا ہے، تو روح اسلام ذات مصطفیٰ سے تعلق جوڑنا ہے۔ آج ہماری خرابی بربادی نظریاتی اعتبار سے ہو یا عملی اعتبار سے ہے، ہر بندے کی یہ خواہش کہ فلاں میرے پیچھے چلے، فلاں میرے پیچھے چلے۔ بھائی تیرے پیچھے کیوں چلے؟ تو چلنا رسول اللہ کے پیچھے، تو چل رسول اللہ کے پیچھے، زمانہ سارا رسول خدا کے پیچھے چلے۔ اب تیری مرضی تو سمجھ تیرے پیچھے چل رہا ہے، تیری مرضی تو سمجھ مدینے والے کے پیچھے چل رہے ہیں۔ رسول اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تابع داری اصل میں ضروری ہے، اور اللہ بھی چاہتا یہ ہے کہ میرے بندے اپنی تابع داری کی بجائے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کرائیں۔ وہ سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ ہمارے استاد محترم ایک بات ہمیں سمجھایا کرتے تھے، فرماتے تھے کسی سے اختلاف ہو بھی جائے تو وہ فرماتے تھے یہ نہیں دیکھنا کہ مجھے مانتا ہے یا نہیں مانتا، یہ دیکھنا ہے اللہ کے رسول کو مانتا ہے بھلا۔ تمہارے ہاتھ چومنے والا ہو، پاؤں چاٹنے والا ہو، پر رسول اللہ کا وفادار نہ ہو، دھدکار دو اسے، اور تمہاری جان کا دشمن ہو، میرے نبی کا وفادار ہو، اسے سینے سے لگاؤ۔ یہی تو اصل ایمان ہے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا، اقضى الناس تھے نا، سب سے بڑے قاضی تھے اور فیصلوں کے معاملے میں بہت اعلیٰ مقام تھا، سرکار نے فرمایا تھا سب سے بڑے فیصلہ کرنے والے علی شیر خدا ہیں۔ کسی نے پوچھا علی پاک سے کہ مولا علی یہ تو بتاؤ، آخری بات یہ تو بتاؤ، آپ کے پاس ایک مقدمہ آئے اور مقدمے میں دو آدمی ہوں، ایک ہو آپ کا جانی دشمن، آپ کے خون کا پیاسا، موقع ملے تو آپ کو شہید کر دے،
دوسرا بندہ وہ ہو جو آپ کے ساتھ اپنی جان سے بھی بڑھ کے پیار کرنے والا ہو، اور کیس جو آپ کے پاس آئے اس میں جو جانی دشمن ہے وہ حق پر ہو، جانی دشمن حق پر ہو، اور جو آپ سے محبت کرنے والا ہے وہ کیس کے اندر غلط ثابت ہو رہا ہو، کیا آپ میں اتنی ہمت ہے اتقضی لہذا علی ھذا، کیا تم اس کے حق میں اس کے خلاف فیصلہ کرنے کی جرأت رکھتے ہو؟ اب دربار تھا شیر خدا کا، پوچھنے والے کو دھکا دیا اور دھکا دے کے فرمایا خدا کے بندے یہ معاملے اگر ہماری مرضی سے ہوتے تو پھر تو ہم کر دیتے، قانون رب کا اتارا ہے، مرضی اس کی چلے، مرضی مدینے والے کی چلے۔ تو روح اسلام یہ ہے کہ عقل قربان کن پیش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، دن ہو رات ہو عبادت ہو نظریات ہوں، جہاں بات ذات مصطفیٰ کی آ جائے سر کو جھکا دیجئے، یہی اصل ایمان ہے، یہی روح ایمان ہے، اسلام ہے، اور اسی کو اصل ایمان اور اسلام کہا جاتا ہے۔ یہ اس بزم کے اندر جتنے علماء تشریف لائے، ہر بندہ، کسی کو ماڑا نہ سمجھنا، یہ چٹائیوں پہ آ کے بیٹھ گئے، اپنے اپنے مقام پر بہت بڑے فاضل ہیں، بہت بڑے مقام و مرتبے کے حامل ہیں، یہ ان کی مہربانی کہ یہاں پر تشریف لائے، اللہ ان کا آنا قبول فرمائے۔ اور خصوصی یہ مہربانی قبلہ پیر صاحب کی کہ جنہوں نے علالت کے باوجود، رات کو مجھے قاضی صاحب بتا رہے تھے کہ پیر صاحب تو نماز پہ بھی آتے ہیں تو اشارے سے پڑھتے ہیں اور بڑی مشکل ہے ان کے لیے کہ وہ بہت سخت بیمار ہیں، ان کی شفقت ہے، مہربانی ہے کہ یہ پھر بھی علالت کے باوجود تشریف لائے اور اتنی دیر یہاں پہ بیٹھے رہے، انہوں نے ہمیں وقت دیا، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، اور اللہ کریم ان علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پہ تا دیر قائم فرمائے۔ یہ چٹائی پہ بیٹھے ہوئے صاحبزادہ قاری محمد امین الحسنی صاحب شاہ والا کے آستانے کے پیر ہیں، ان کے مرید ہیں، اور بڑے بڑے لوگ ان کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اپنے خانقاہ شریف کا ایک بہت بڑا چمکتا سورج ہیں، یہاں پہ تشریف لائے، رات کو مختصر سی دعوت ان کی بارگاہ میں پیش کی، صاحبزادہ صاحب بھی ساتھ تھے، اور قاری صاحب نے خالی دعوت قبول نہیں فرمائی، یہ منہ پہ خوشامد کے طور پر نہیں، صاحب حق کا حق بھی ادا کرنا، شکریہ ادا کرنا، یہ ہمارا حق ہوتا ہے، فرض ہوتا ہے۔ جو بھی حضرات ملتے قاری صاحب مجھ سے پہلے ان کو یہاں پہ آنے کی دعوت دیتے تھے، یہ ان کی محبت ہے، یہ ان کا پیار ہے، یہ ان کا اخلاص ہے کہ اس توجہ کے ساتھ یہاں پر تشریف لائے، انہی کی شفقت ہے۔ قاری محمد اسلم گوڑی صاحب یہ بھی بڑی محبت پیار کے ساتھ تشریف لائے، مجھے یاد ہے پہلی دفعہ دعوت کے سلسلے میں ہمارا باقاعدہ دعوت نہیں پہنچی تھی لیکن بغیر دعوت کے بھی تشریف لائے تھے، اللہ تعالیٰ ان کا آنا قبول فرمائے۔ اور آخر پہ ہمارے یہ بھائی کچھ حضرات نے مجھے بار بار کہا کہ صاحبزادہ عامر رضا چشتی صاحب تشریف لائیں، تو ان سے بھی کچھ نہ کچھ جو ہے ٹائم لگوانا ہے، تو ان حضرات کی خواہش کے مطابق یہ غالباً کل ہی فون کیا اور یہ یہاں پہ تشریف لے آئے، صحیح بات ہے، ٹائم لینے کے لیے کئی مہینے پہلے فون کر کے لوگ ٹائم لیتے ہیں، پھر اشتہار بناتے ہیں، وقت لیتے ہیں، اور یہ بھی ان کی شفقت کے کل کے فون پر آج صبح، اور پھر خالی یہاں پہ مہمان بن کے نہیں، یہ ان کا اپنا گھر کہ میزبان بن کے آئے، یہ ان کی شفقت ہے کہ انہوں نے باقاعدہ راستے سے علماء حضرات کو اپنے ساتھ بٹھایا۔ بابا جی قلندر شاہ صاحب انہوں نے بھی تشریف لانا تھا، ان کے گھر پہ باقاعدہ انتظار کرتے رہے، کوئی رابطہ نہ ہو سکا، پتہ نہیں علالت کی وجہ سے ان کے ساتھ جو ہے رابطہ نہیں ہو سکا، تو باقی یہ علماء کرام کو ساتھ لے کر یہاں پر پہنچے ہیں۔ اب ان حضرات کی خواہش کے تحت میں قبلہ صاحبزادہ صاحب کو دعوت خطاب دینے لگا ہوں، یہ اپنی حاضری پیش کریں گے، اس کے بعد ہمارے جامعہ کے ابتدائی کلاس طلباء کرام جنہوں نے متوسطہ کا امتحان دیا، ان کا رزلٹ اور ان کی حوصلہ افزائی کے لیے یہ کچھ تحائف ہیں، علماء کرام کے مقدس ہاتھوں سے ان کو دیے جائیں گے۔ آپ حضرات توجہ سے پورے اطمینان سے بیٹھیے گا۔ تشریف لاتے ہیں صاحبزادہ ایوالہ شان حضرت صاحبزادہ محمد حامد رضا چشتی صاحب، ان کا خطاب سنیے، نعرہ تکبیر، اونچا بولیے، پھر جنہوں نے کہا تھا پھر وہ صاحبزادہ صاحب کہیں گے بھئی انہوں نے اپنی طرف سے کہہ دیا ہے، نعرہ